بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. صدق اللہ العظیم. ناظرین گرامی، جیسا کہ ہمارا گزشتہ کل آپ سے وعدہ تھا کہ بہت جلد ہم آپ حضرات کی خدمت میں 10ویں تراویح کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں گے. آج کی تراویح میں ہم وعدے کے مطابق کئی انبیاء اکرام علیہ السلام کا اور ان کی امتوں کا تذکرہ کریں گے، جس کے متعلق اللہ رب العزت نے کلام الہی میں ارشاد فرمایا ہے. آج کی تراویح 12ویں پارے کے ربوع سے لے کر 13ویں پارے کے نصف تک ہے. اس میں کئی قوموں کے احوال اور ان کی سرکشیاں، ان کی ہٹ درمیاں اور ان کا عناد، اور اسی طریقے سے ان انبیاء اکرام علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچانا، اذیتیں پہنچانا جنہیں ان کی طرف مبعوث کیا گیا، اس کا تذکرہ ہے. اور اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہے. سورہ یوسف کے آغاز میں مکمل سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا اور اخوان یوسف کا، حضرت یوسف علیہ السلام برادران یوسف کا مکمل قصہ اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان کیا ہے، اور اس میں بہت ساری عبرتیں، نصیحتیں ہیں. اس کے بعد سورہ رعد کا آغاز ہے. سورہ رعد میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، زمین میں درخت، پہاڑ، سمندر اور اسی طریقے سے دنیا کی ساری مخلوقات اور بغیر ستون کے آسمان اللہ نے جو پیدا کیے ہیں، یہ ساری چیزوں کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش فرمایا ہے. سورہ رعد کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہے. اور سورہ رعد کو بھی سورہ رعد اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے معنی بجلی کی کڑک کے ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں میں جو بجلیوں کی کڑک ہوتی ہے اس کا تذکرہ کیے ہیں. اسی وجہ سے اس سورت کو سورۃ الرعد کہا جاتا ہے. 13ویں پارے کے نصف پر ہماری آج کی تراویح ختم ہوتی ہے. اب ہم اس اجمال کی مختصر تفسیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا. آپ علیہ السلام کو اللہ نے ایک ایسی قوم کی طرف مبعوث فرمایا تھا جو بت پرست تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان آیا تھا، سیلاب آیا تھا، اس کے بعد ساری نسل آدم، ذریت آدم مٹ گئی بجز ان لوگوں کے جو حضرت نوح کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار تھے. خیر، حضرت نوح علیہ السلام ایک بت پرست قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے، اور 950 سال انہوں نے اپنی قوم کو جو دعوت دی ہے اس کا تذکرہ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں 20ویں پارے میں تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. 950 سال ان کی دعوت، اپنی قوم کو جاتے تھے، دعوت دیتے تھے، اور اس دعوت کا تذکرہ مکمل حضرت نوح کے نام سے ایک سورت ہے، سورت نوح 29ویں پارے میں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم أسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک جس درد کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس شفقت کے ساتھ دعوت دی ہے، اس دعوت کا تذکرہ اللہ رب العزت نے آیت میں بیان فرمایا ہے. حضرت نوح دعوت دیتے دیتے بیزار کو آنے کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی قوم کی شکایت کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اے میرے پیارے رب، میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی بلایا، رات میں بھی بلایا، میری دعا سے وہ دور بھاگتے ہی رہے. میرا ان کو بلانا، میرا ان کو دعوت دینا،
میرا उनके साथ मोहब्बत के साथ पेश आना महज उनके भागने का सबब और जरिया ही बनता रहा। वइन्नी कुल्लमा दअउतुहुम लितगफिर लहुम, प्यारे अल्लाह जब जब भी मैं उन्हें बुलाता ताकि तू उन्हें बख्श दे, ताकि तू उन्हें माफ कर दे, ताकि तू उन्हें माफी का परवाना दे दे, तो वो क्या करते, जालू असाबिअहुम फी आदानिहिम, कि अपने कानों में उंगलियां ठोस लेते, वस्तगशौ सियाबहुम, अपने चेहरों पर पर्दे और कपड़े डाल देते, वो असर्रु वस्तकबरु इस्तिकबारा, और तकब्बुर और घुमंड से आवाजों को बुलंद कर देते। प्यारे अल्लाह मैंने इतना उनको बुलाया कि दिन भी नहीं छोड़ा, रात भी नहीं छोड़ा, मैंने उनको खुफिया तौर पर तने एक एक से खुफिया तौर पर बुलाया और एलानिया तौर पर खुल्लम खुल्ला बुलाया। सब कुछ बुलाने के बाद ए अल्लाह ये लोग मेरे को पत्थरों से मारते रहे, मुझे सताते रहे, मेरी नाकदरी और नाशुक्री करते रहे, अल्लाह तू अब उनको मत छोड़ जमीन पर। हजरत नूह ने कहा क़ाल रब्बी ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन कफ़ारा। हजरत नूह की शान में जलाल आ गया। हजरत नूह अपने जलाल में आकर अपने रब की दरबार में, अपने रब की बारगाह में अपनी दुआ करते हुए कहते हैं, ए अल्लाह इन जालिमों में से, इन काफिरों में से, इन मुशरिकों में से, इन बुत परस्तों में से किसी को इस मुकद्दस जमीन पर नहीं छोड़ना, वरना तेरी धरती को नापाक करेंगे, वरना ये तेरी धरती को गंदा कर देंगे, वरना तेरी धरती को पलीत कर देंगे। ए अल्लाह इन लोगों से कुछ भी अच्छाई की तवक्को नहीं की जाती। ए अल्लाह ये लोग अगर किसी को वजूद बख्शेंगे, ये लोग अगर किसी को जन्म देंगे, ये लोग अगर किसी को पैदा करेंगे तो वो जालिम होंगे, वो लोग मुशरिक होंगे, वो लोग तेरी वहदानियत का इनकार करने वाले होंगे, वो लोग तेरे रसूलों की रिसालत का इनकार करने वाले होंगे, वो लोग तेरे वादे आखिरत का इनकार करने वाले होंगे। अल्लाह इनमें से किसी को इस हस्ती पर, इस सफा हस्ती पर नहीं छोड़ना, इनको तबाह कर देना। अल्लाह ने कहा है नूह मैं उन्हें हलाक कर दूंगा, मैं उनकी हलाकी का सामान पैदा कर दूंगा, तुम एक कश्ती बनाओ। अल्लाह के वस्नइल फुल्क भी आयुनिना, कि तुम हमारे हुक्म से हमारी निगरानी में कश्ती बनाओ। वला तुखातिबनी फिल्लज़ीना ज़लमू, और तुम मुझसे इन जालिमों के बारे में कुछ मत कहो, इन्नहुम मुग़रक़ून, ये तो गर्क होकर रहने वाले हैं, ये तो डूबने वाले हैं, इनका नतीजा डूबना है। उसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया। कश्ती बनाना शुरू किया तो कौम के बदमाश लोग, अहमक लोग, उनकी कौम के सुफहा हुमका हजरत नूह के मजाक करने लगे। हजरत नूह एक लंबी चौड़ी कश्ती अल्लाह के हुक्म से बनाने लगे, तो वो लोग कश्ती बनने के बाद देखो पानी नहीं तो ये कश्ती कहां चलाएंगे, बेवकूफ है, नूह बेवकूफ है नौज़ुबिल्लाह, उनके मानने वाले बेवकूफ है नौज़ुबिल्लाह। हजरत नूह की 950 साल की दावत के बाद 83 या 84 लोग सिर्फ उन पर ईमान लाए थे, तो इनके मानने वाले कमजोर हैं, गरीब हैं, ज़ईफ हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं, इनकी कोई हैसियत नहीं। कौम के जो गुरु हंडाल होते थे, चौधरी लोग होते थे, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने लगे, वो कश्ती में गंदगी करने लगे, वो कश्ती को टॉयलेट बना दिए, यहां तक कि वो कश्ती उनकी गलाजत से और पलीद से भर गई। उसके बाद हजरत नूह अल्लाह के सामने रोए, दुआ किए, गिरिया गुजारी किए, तो अल्लाह ने हजरत नूह को तसल्ली दी। हजरत नूह ने कहा क़ाल इन तस्खरू मिन्ना फ़इन्ना नस्खरू मिनकुम कमा तस्खरून फसौफ तअलमून मन यअती अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। हजरत नूह ने कहा कि हमारा मजाक उड़ाते हो उड़ा लो, इंशाअल्लाह हम भी तुम्हारा मजाक ऐसे ही उड़ाएंगे जैसा तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो। उसके बाद हजरत नूह परेशान थे कि ये लोग उनकी बनी बनाई कश्ती को गंदा कर दिए। इत्तेफाक से अल्लाह के तकवीनी निजाम के तौर पर उनकी कौम में खारिश की, खुजली की वबा फैल गई। उसकी दवा कहीं नहीं मिली, ये वबा तो अल्लाह की तरफ से दी। जो बीमारी अल्लाह दे तो उसकी दवा कौन दे सकता है? दवा देने वाली जात भी अल्लाह की है, शिफा देने वाली जात भी अल्लाह की है, और बीमारी देने वाली जात भी अल्लाह की है। तो उनकी बेवकूफ कौम परेशान थी। फिर उतने में एक बेवकूफ वो अपने मामूल के मुताबिक, अपनी आदत खबीसा के मुताबिक कश्ती में टॉयलेट के लिए, वॉशरूम के लिए गया, बैठा था कि पैर फिसल के गिर गया, खुजा रहा था, बैठ खुजाते खुजाते गिर गया। जैसे गिरा उसकी खुजली खत्म। अब उसके बाद वो परेशान हो गया कि इसमें गिरने के बाद मेरी खुजली खत्म। फिर आकर उसने कौम में बयान किया, सारे लोग यहां तक कि वो कश्ती को धो के
صاف کر کے اس کے پانی کو یہ لوگ اپنے بدن پر ملے ہیں. اگر کوئی اللہ سے چیلنج مول لے, اللہ کو للکار لے, تو اس کا انجام ایسا ہی بلکہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے. پھر بھی یہ قوم نہ سدھری, اتنی عبرت دیکھ کر بھی نہ سدھری. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بھی حکم دیا, زمینوں کو بھی حکم دیا, چوروں کو بھی حکم دیا, ہر جگہ سے پانی بہ پڑا اور نکل پڑا. پھر حضرت نوح کا بیٹا نافرمان, انہیں وہاں پر حضرت نوح سے کہا کہ میں جودی کی چوٹی پر جا کر پناہ لے لوں گا, مجھے جودی بچا لیں گی. حضرت نوح نے کہا کہ میرے بیٹے آج اللہ کے عذاب سے کوئی چیز کسی کو نہیں بچا سکتی, لیکن وہ نافرمان تھا. جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گزشتہ کی تراویح میں خلاصے میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے برات ظاہر کی تھی, اپنے والد سے برات ظاہر کی تھی. یہاں پر حضرت نوح اپنے بیٹے کو دعوت کر دے رہے ہیں, بلا رہے ہیں, لیکن وہ ناشکری میں, نافرمانی میں, کفر میں دت ہو کر ان کا وہ بیٹا جو ہے محروم ہے, اس کی قسمت تھی. دیکھیے میرے بھائیو, نبی کا بیٹا ہونا بھی کسی انسان کے گمراہی کے ساتھ اس کے بچاؤ کے لیے کام نہ آیا. نبی کا باپ ہونا بھی کسی گمراہ کے لیے حق پر نہ ہوتے ہوئے نبی کا باپ ہونا بھی کام نہیں آیا. اللہ کے پاس حسب نسب کی نہیں چلتی, اللہ کے پاس اعمال کی, اخلاق کی, کردار کی چلتی ہے, اللہ کے پاس ایمان کی چلتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے اعمال کو, اپنے ایمان کو بنانا چاہیے. حضرت نوح کا بیٹا کفر کیا, حضرت نوح کا بیٹا ہونا اس کے کام میں نہیں آیا, یہاں تک کہ ڈوب گیا. چونکہ حضرت نوح ایک باپ تھے, ان کی شفقت پدرانہ جوش میں آئی اور کہنے لگے انہوں حضرت نوح علیہ السلام, قال ربی ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے ان کو اور ان کے ماننے والوں کو بچانے کا وعدہ کیے تھے. حضرت نوح کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا بھی میرے ماننے والوں میں سے, میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے. اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا, لیکن میرا بیٹا ڈوب گیا, غرق ہو گیا. تو ایک نبی کی زبان سے اس طریقے کی جب دعا نکلی, اللہ کی بارگاہ میں اس طریقے کی شکایت نکلی, تو اللہ کی شان جلال میں آ گئی. اللہ نے حضرت نوح سے کہا, یا نوح انہ لیس من اہلک, اے نوح علیہ السلام وہ تمہارا گھر والا نہیں ہے, وہ تمہارا ماننے والا نہیں ہے. انہ عمل غیر صالح, اس کے کام اچھے نہیں ہیں, اس کے دھندے اچھے نہیں ہیں, اس کے کرتوت اچھے نہیں ہیں, جس کے اعمال اچھے نہیں, اس کا نسب اس کو نہیں بچا سکتا. فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم, جس بات کا آپ کو علم نہیں ہے, جس بات کے متعلق آپ کو خبر نہیں ہے, اس کے متعلق آپ مجھ سے مت پوچھئے. اور فلا تسألنی انی اعظک, میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں, ان تکون من الجاہل, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی نادان لوگوں میں شمار نہ ہو جاؤ. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کیا کیا, تنبیہ کیا. پھر اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے. حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف مبعوث کیے گئے. قوم عاد اصل میں دو ہیں, ایک قوم عاد اولا ہے اور ایک قوم عاد ثانیہ ہے. قوم عاد اولا سے, عاد اولا مطلب حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, یہ لوگ بھی بڑے جسم و جثے والے, اپنے ناخنوں سے پہاڑوں میں تراش کر گھر بناتے تھے. اللہ نے ان کو ایسا طاقت بنایا تھا, بڑے بڑے نیلگیری کے جیسے درختوں کو اپنے ناخن سے ایسا اکھاڑتے تھے جیسے جس طریقے سے ہم لوگ زمین, کچی زمین سے, گیلی زمین سے کوتمیر اکھاڑتے ہیں, تو اس طریقے سے وہ لوگ بڑے بڑے درختوں کو اکھاڑتے تھے, اپنے ناخنوں سے پہاڑوں میں کندہ کر کے بڑے بڑے عالیشان محلات اور مکانات تعمیر کرتے تھے. 100 فٹ کے, 150 فٹ کے, 200 فٹ کا ان کا قد ہوا کرتا تھا. اللہ نے ان کو ایسا جسم و جثہ دیا تھا, لیکن یہ قوم بھی بت پرست تھی. حضرت ہود علیہ السلام ان کو دعوت دیے, تو حضرت ہود علیہ السلام کو یہ لوگ بیوقوف بولے, ان کا مذاق اڑائے, ٹھٹا کیے. پھر اس کے بعد ان کی بھی ہلاکت ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر, یہ لوگ پانی کے لیے, بارش کے لیے پریشان تھے, ان کے اوپر سے آسمان سے آگ برسائی گئی. پھر اسی طریقے سے حضرت صالح علیہ السلام, یہ عاد ثانیہ ان کی قوم ہے, قوم سمود. یہ لوگ بھی حضرت اسی طریقے کے نافرمان, ناشکرے تھے. حضرت صالح علیہ نشانی کے طور پر کہ ہم اللہ کو مانیں گے, تمہارے کو نبی مانیں گے, اللہ کی طرف سے نشانی مانگو, پہاڑ پھٹنا, پہاڑ سے اونٹنی نکلنا, گابن اونٹنی ہونا. اللہ تعالیٰ نے ان کے چیلنج کے مطابق اور ان لوگوں کے ڈیمانڈ کے مطابق ان لوگوں کو جو ہے ایک پہاڑ سے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کے معجزے کے طور پر عطا فرمائی. ان لوگوں نے اس اونٹنی کو قتل کیا. پھر اللہ کا عذاب ان لوگوں پر بھی آیا. اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی. آج کل ہمارے بہت سارے تاجر, بہت سارے بیپاری دینے کے معاملے میں تو کم دیتے ہیں, ترازو کی سیٹنگ کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے بہت سارے مقامات پر پیٹرول پمپ ہو, گیس کے پمپس ہو, نہ جانے کہاں کہاں پر کیسی کیسی سیٹنگ ہوتی ہے. لوگوں کے حق دبائے جاتے ہیں کم دینے کے لیے, اور اپنا لینے کا معاملہ آتا
تو پورا پورا لے آیا تھا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم میں ویل تیار کر رکھی ہے. ویل جہنم کی ایک ایسی وادی ہے جس سے خود جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. یہ ہلاکت اور ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لینے کے ٹائم پہ تو پورا پورا تول کے لیتے, دینے کے ٹائم پہ کم کر کے لیتے. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اسی بیماری کی عادی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام ان کو نصیحت کیے, سمجھائے. یہ بیوقوف قوم حضرت شعیب کو ہی بیوقوف بولی. پھر اس کے بعد ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا, ان کو بھی ہلاک کیا گیا. اس کے بعد کچھ مختصراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر ذکر ہے. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہے. سورہ یوسف اس لیے کہا گیا اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل تذکرہ ہے. حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. حضرت یوسف بھی نبی ہے, پھر ان کے والد بھی نبی ہے, پھر ان کے والد کے والد بھی نبی ہے, والد کے والد حضرت ابراہیم نبی ہے. اس طریقے سے ایک خانوادہ نبوت سے حضرت یوسف کا تعلق تھا. حضرت یوسف کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اصیل ترین انسان بنا کر پیدا کیا گیا تھا. حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر میں پیدا ہوئے. پیدا ہونے کے بعد خواب دیکھے. خواب دیکھنے کے بعد حضرت 10-11 سال کے کچھ تھے, وہ اپنے والد محترم کے سامنے خواب بیان کیے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. اصل میں حضرت یوسف جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے, اور ان کی ایک بیوی سے ان کے دوسرے 10 بھائی تھے. ٹوٹل ان کو 11 بھائی تھے. حضرت یوسف کے بشمول 12 بھائی تھے. تو حضرت یوسف کی پیدائش چونکہ دوسری ماں سے تھے, خوبصورت تھے. اب جب خوبصورت تھے تو حضرت یعقوب ان کو بہت چاہتے تھے, بہت محبت کرتے تھے. تو ایک بھائی کو باپ زیادہ چاہے, دوسروں کو کم چاہے, اس میں بھی ایک ماں کے الگ ہیں, دوسری ماں کے الگ ہیں. ظاہر بات ہے دوسری ماں کے بچوں کو ایک ماں کے بچے سے حسد, عناد, بغض, دشمنی, نفرت ہونے لگتی ہے. تو حضرت یوسف سے ان کے بھائیوں کو ہونے لگی. وہ سب پلان کرنے لگے. پلان کرنے کے بعد پلان یہ ہوا کہ ان کو ایک تو بولے قتل کریں گے, ایک بولا جس کا نام یہودا قتل ہے, ایک کنویں میں لے جا کر ان کو ڈال دیں گے, پھر وہاں سے کوئی لوگ ان کو لے کر جائیں گے. خیر وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا اور لے جا کے حضرت یعقوب سے کیا بولے کہ ہم کھیلنے جا رہے ہیں. حضرت یوسف کو وہ لوگ لے کر گئے اور ایک تاریک کنویں میں پھینک دیے. پھر حضرت یوسف کی قمیص لے کر اس قمیص کو ایک بکرے کے خون سے رنگ کر حضرت یعقوب کے پاس لے کر آئے. اور عجیب اتفاق حضرت یعقوب نے کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے, اندیشہ ہے کہ تم کھیلنے میں لگ جاؤ, میرے چھوٹے سے بچے کو کہیں بھیڑیا آ کر کھا لے. تو وہ لوگ حضرت یعقوب کی بات کو ذہن میں رکھ کر وہی بات کا ایک بہانہ اور عذر تراشی کر حضرت یعقوب کے پاس آئے. پھر حضرت یعقوب زمانے دراز تک حضرت یوسف کی محبت میں, یادوں میں روتے رہے. پھر اس کے بعد حضرت یوسف کو وہاں سے کنویں سے کچھ لوگ قافلے والے گزرنے والے لے کر گئے, لے کر جا کے مصر کے بازار میں فروخت کیے. مصر میں عزیز مصر نے حضرت یوسف کو خرید لیا. اس کے بعد حضرت یوسف بادشاہ کے محل میں آ گئے. بادشاہ نوجوان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, بڑے ہو گئے. اب بادشاہ کی بیوی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر ان کی دیوانی ہونے لگی, ان کے پر فریفتہ ہونے لگی, ان کی محبت میں بھیڑ چڑھنے کے لیے تیار ہو گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام سے اپنا مدعا پورا کرنے کے لیے وہ کہنے لگی, اور عزیز مصر کی غیر موجودگی میں حضرت یوسف کو ایک کام کے بہانے ایک بند کمرے میں لے کر گئی. لے کر جا کر حضرت یوسف سے برائی کہنے کے لیے کہی. حضرت یوسف اللہ کی پناہ میں آئے, پھر اللہ کی پناہ مانگے. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کے لیے اپنے سامان غیب سے ایسا انتظام کر دیا کہ جن کمروں کو اس نے لاک کر دیا تھا, بند کر دیا تھا, قفل ڈال دیا تھا, حضرت یوسف دوڑے جا رہے ہیں اور وہ روم کھلتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ دروازے کے سامنے عزیز مصر ملتا ہے. تو عورت کا مکر بہت خطرناک ہوتا ہے. اللہ ہر کسی کی عورت کے مکر سے حفاظت فرمائے. وہ دروازے پر آتے ہی ساتھی کہنے لگی کہ دیکھو میری عزت لوٹ رہا تھا. حضرت یوسف نے کہا کہ یہی میری عزت لوٹ رہی تھی, یہی مجھ سے زنا کی دعوت دے رہی تھی, لیکن میں اللہ کی پناہ چاہتے ہوئے بھاگا. پھر وہاں پر ایک بچہ تھا, وہ بچے نے حضرت یوسف کے شان میں گواہی دی کہ اگر حضرت یوسف کا کرتا سامنے سے پھٹا تو یوسف غلط تھے, اور پیچھے سے پھٹا ہے تو زلیخا غلط تھی. اتفاق یہ تھا کہ کرتا پیچھے سے پھٹا تھا, لیکن چونکہ انہیں عزیز مصر کی بیوی تھی, اس کی عزت بڑی چیز تھی. اس کی عزت بچانے کے لیے حضرت یوسف کو ہی جیل میں ڈال دیا گیا. شہر میں چرچے ہونے لگے کہ دیکھو بادشاہ کی بیوی اپنے غلام کی دیوانی ہو گئی, فریفتہ ہو گئی. محل کی بیگمات جو ہے چرچے اور تبصرے کرنے لگی تھی. تو اس کو ایک دن ایسا سوچا کہ یہ لوگ بہت مجھے ملامت اور تانے دے رہی ہیں. تو اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی تمام بیگمات کو بلائی, ایک دعوت دے کر ان کے ہاتھ میں تیز چھریاں دے کر پٹھائی اور سیب دی, اور حضرت یوسف کو حکم دی کہ جب یہ چھریاں لے کر بیٹھ جاتی ہے
तो तुम उनके सामने से गुजर जाओ। हजरत यूसुफ जैसे उन औरतों के सामने से, उन बेगमात के सामने से गुजरी हैं, तो वो बेगमात हजरत यूसुफ को देखकर अपने हाथों की उंगलियां काट बैठी हैं। वो सेब नहीं, इतने असीम थे। कुर्बान जाइए अम्मी जान आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कहती है कि बेगमात मिस्र, कुर्बान जाइए अम्मी जान आयशा सिद्दीका पर कहती है कि बेगमात मिस्र यूसुफ को देखकर अपने उंगलियां काट बैठी। अगर मेरे हबीब मुस्तफा को देखती तो अपने सीने चाक कर दिल निकाल कर रख देती। कुर्बान जाइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये एक जिंदन बात मैंने आपके सामने अर्ज किया। उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जेल में दो लोगों से साबका पड़ा, दो से मुलाकात हुई, दोनों ख्वाब देखे थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर का इल्म दिया गया था। एक ने ख्वाब देखा कि ख्वाब में वो क्या कर रहा है, शराब निचोड़ रहा है, अंगूर से शराब निकाल रहा है। और दूसरा देखा कि उसके सर पर रोटियों की एक टोकरी है, चगेरी जिसे कहते हैं वो है, और उसमें से परिंदे आ रहे हैं, वो चकते जा रहे हैं। वो दोनों की दोनों हजरत यूसुफ के पास आए, आकर कहने लगे यूसुफ सिद्दीक अच्छा, वो दोनों हजरत यूसुफ के पास आए, आकर हजरत यूसुफ से कहने लगे कि मैं हम दोनों ख्वाब देखे हैं, आप हमें भले आदमी मालूम होते हैं कि आप ख्वाब की ताबीर जानते हैं। हजरत यूसुफ ने कहा कि हाँ मैं ख्वाब की ताबीर जानता हूँ अल्लाह के हुक्म से, और हमारे उन बाप दादाओं की मिल्लत पर चलने की वजह से जिस पर अल्लाह ताला ने हमें चलाया है। तो हजरत यूसुफ ने उन दोनों की ख्वाब की ताबीर बताई और दोनों से दो वादे लिए। एक की ख्वाब की ताबीर तो ये थी कि उसको फांसी दी जाएगी, वो मर जाएगा। दूसरे की ख्वाब की ताबीर ये थी कि वो बादशाह के महल का साकी, यानी बादशाह को पानी और शराब वगैरह पिलाने वाला बनेगा। तो जब तू बादशाह के पास जाएगा तो मेरा जिक्र करना। लेकिन इत्तेफाक से उन्हें बादशाह के पास जाने के बाद हजरत यूसुफ का तज़किरा भूल गया। उसके बाद जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जमाने दराज तक जेल में पड़े रहे। फिर उसके बाद जमाने दराज के बाद बादशाह एक ख्वाब देखा। ख्वाब में 7 मोटी गाय है, 7 दुबली गाय को खाई जा रही है। फिर ये देखकर उन्हें परेशान हुआ, पूछा। तो फिर उसमें जो बादशाह का साकी बना था उन्हें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक बोला कि मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम को जानता हूँ। फिर उन्हें बुला के बोला। फिर वो हजरत यूसुफ के पास आया, हजरत यूसुफ को बुलाकर लेकर गया। फिर हजरत यूसुफ जाकर बोले कि ऐसा होगा कि तुम पर 7 साल कैद के आएंगे, 7 साल खुशहाली के होंगे। खुशहाली के 7 साल में कैद के 7 साल के लिए तुम लोग स्टॉक कर लो, जखीरा अंदोजी कर लो, ताकि कैद साली के दिनों में तुम लोग उसको इस्तेमाल में ले आ सको। इस तरीके से हजरत यूसुफ ने ख्वाब की ताबीर भी बताई। फिर बादशाह को कहा इजालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफ़ीज़ुन अलीम, कि भाई मुझे आप वजीर फाइनेंस बना दीजिए, फाइनेंस मिनिस्टर बना दीजिए, क्योंकि मैं फाइनेंस के चीज मुतालिक सारी मालूमात रखता हूँ और एक हिफाजत करने वाला भी हूँ, अमानतदार भी हूँ। तो वो बादशाह हजरत यूसुफ अपने अंदर की एक सिफत बयान किए। किसी इंसान के अंदर कोई खूबी हो तो उसको बयान करके उसके मुताबिक अपना ओहदा और मनसब लेकर वो काम अंजाम दे सकता है। लेकिन अल्लाह हिदायत दे, हमारी कौम का एक मुफस्सिर है, वो बेचारे के मानने वालों को सही समझते, वो तो चला गया, अल्लाह उस पर रहम करे। हजरत यूसुफ के मुतालिक क्या क्या कह गया सोच नहीं सकते कि हजरत यूसुफ के दिल में एक अजीब माल का लालच था कि जिसकी वजह से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इजालनी अला क़ज़ाइनिल अर्ज़ की तफसीर में एक शख्स की तफसीर पढ़े तो हैरत होती है कि कैसा उसका कलम उठा एक इतने सिद्दीक नबी के मुतालिक कि उनके दिल में माल का लालच था। अल्लाह रहम फरमाए। खैर उसके बाद जो है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के जो है फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। अब कनान में जहां हजरत याकूब थे वहां पर भुखमरी बढ़ी, वहां पर क़हत आया। उसके बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों को कुछ माल देकर भेजा कि मिस्र में कोई एक अच्छा हाकिम है जो माल दे रहा है, कम कीमत में ज्यादा माल दे रहा है, वहां जाके माल लाओ। फिर इनके भाई लोग आए, उनके भाइयों में बिन्यामीन इनके जो हकीकी भाई थे वो भी थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको रख लिए। फिर वो भाई लोगों रखने के लिए हीला करे कि उनके सामान में से, हजरत यूसुफ के सामान में से एक कीमती लोटा भाइयों के सामान में रख दिए। फिर वो सामान चेक करे, फिर चोरी का इल्जाम लगा दिए, जो चोरी करा उसको रख लेंगे बोल के बोले। फिर वो लोग बोले कि चोर तो ये बिन्यामीन है, इसका भाई यूसुफ भी चोर था। ये लोग जालिम लोग हजरत यूसुफ के सामने बोल रहे और हजरत यूसुफ को ही चोर बोल रहे। हजरत यूसुफ अपने जी की जी में समझा रहे कि ऐसा मत हंस रहे हैं कि लोग कितने बेवकूफ लोग हैं कि मुझे चोर कह रहे हैं। कहते कि इसका एक भाई था यूसुफ, उन भी बचपन में ऐसे ही चोरी करा था, हो सकता है नहीं चोरी किया, लेकिन ऐसा करो इसकी जगह हमारे में से किसी को रख लो, हमारे वहां परेशान हो जाएंगे। लेकिन हजरत यूसुफ अपने भाई की मोहब्बत में इनको हजरत बिन्यामीन को रोक लिए थे। फिर बाद में ये लोग गए, फिर आए, फिर आकर रोने लगे, अपनी तंगी परेशानी बयान करने लगे
ان کی تنگی حضرت یوسف کو دیکھی نہیں گئی. پھر کہنے لگے کہ میں ہی یوسف ہوں, اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے نوازا ہے, اس مقام پر پہنچایا ہے, یہ میری قمیص لے جاؤ میرے والد صاحب کو دے. حضرت یعقوب حضرت یوسف کے فراق میں محبت میں روتے روتے ان کی بینائی چلی گئی تھی, تو حضرت یوسف کہتے ہیں کہ میری یہ قمیص لے جا کے والد محترم کی آنکھوں پر چہرے پر ڈال دو, اللہ کے حکم سے ان کی بینائی لوٹ آئیں گی. اسی بات یہ لوگ جاتے ہیں حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالتے ہیں, پھر وہ آتے ہیں تو حضرت یوسف جو خواب دیکھے تھے, انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, کہ میں نے دیکھا کہ چاند سورج ستارے سب مجھے سجدہ کریں. چاند سورج سے مراد آپ کے والدین تھے, ستاروں سے مراد آپ کے بھائی تھے, اور اس زمانے میں بادشاہ کے لیے سجدہ تعظیم جائز ہوا کرتا تھا. یوسف کے صبح کر حضرت یوسف کا سجدہ کرے. ھذا تأویل الرؤیا من قبل قد جعل ربی حقا, یوسف نے فرمایا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے حق کر دکھایا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سارے باتیں ہم تمہیں اس لیے بتاتے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر تم عبرت حاصل کرو. یہاں پر سورہ یوسف ختم ہوتی ہے, اس کے بعد سورہ آغاز ہے انشاءاللہ, سورہ رات کا آغاز ہے. آئندہ کل کی تراویح میں سورہ رات سے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان باتوں کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.